السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے پتنگ کے کھیل کے گناہ اور اس کے جانی مالی نقصانات اور اس کی کچھ نحوستوں کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جنوری کا مہینہ آتے ہی پتنگ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور بے شمار مسلمان بھائی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے تحاشا، کھلے عام اور اجتماعی طور پر گناہ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اور 14-15 جنوری میں تو ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ رات سے ہی ڈی جے اور جدید ترین ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بڑے بڑے اسپیکروں میں بہت سخت اور کڑک آواز میں گانے بجانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ننھے منھے بچوں، عمر دراز بزرگوں اور بستر پر پڑے مریضوں کی رات کی نیند اور دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور ان گانے بجانے والوں کو دوسروں کے آرام و سکون کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ انہی گانے بجانے والوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو فجر کی اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان بغیر مائک کے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتنگ کا یہ کھیل کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پتنگ کے کھیل میں وقت کی بھی بربادی ہے اور مال کی بھی بربادی ہے، اور یہ دونوں گناہ کے کام ہیں۔ یعنی پتنگ کے کھیل میں دنیا کا بھی نقصان ہے کہ اس میں وقت اور مال برباد ہوتا ہے، اور آخرت کا بھی نقصان ہے کہ اس میں گناہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس کھیل سے ضرور روکیں۔ بچے اور نوجوان چند روپے کی پتنگ لوٹنے کے لیے سڑکوں کے اوپر دیوانہ وار پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی کوئی کٹی پتنگ ان کو دکھائی دیتی ہے، تیز رفتار گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح
پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس چکر میں کئی بچے، کئی نوجوان گاڑیوں سے ٹکرا کر شدید زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ گاڑی کے نیچے کچل کر مر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی بچے اور نوجوان چھتوں کے اوپر کٹی پتنگ لوٹنے کی کوشش میں کئی منزلہ عمارتوں سے گر کر زمین پر آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پیر توڑوا لیتے ہیں، اور کئی لوگ موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اس کھیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے نفس کا شکار ہیں، اتنے شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکیں۔ اپنے بچوں کو پتنگ خریدنے کے لیے ہرگز پیسے نہ دیں۔ یہ پتنگ کھیلنے والے اپنا تو نقصان کرتے ہی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ جب کٹی ہوئی پتنگ کی ڈوری کسی کے گلے پر پھر جاتی ہے تو پھر تیز چھری کی طرح پلک جھپکنے میں ذبح کر ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیں کہ پتنگ کا کھیل کتنا خونی ہے۔ پتنگ کا یہ خونی کھیل کھیلنے والے مسلمان بھائیوں، آپ کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک عقل مند انسان بھی اس طرح کا خونی کھیل پسند نہیں کر سکتا، اور جو لوگ کھیلتے ہیں وہ حقیقت میں عقل سلیم والے نہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں، عقل مند بھی ہیں، پھر آپ یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اس کھیل کے لیے پیسے کیسے دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ کھیل بہت خونی ہے۔ اس کھیل سے اپنے آپ کو بھی روکیں اور اپنے بچوں کو بھی روکیں، اس لیے کہ یہ کھیل مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو جو لوگ پتنگ کا کھیل کھیل کر اپنے آپ کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی جانی مالی نقصان پہنچاتے ہیں، کیا اس حدیث شریف کی روشنی میں وہ مسلمان ہیں؟ وہ سچے مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جو لوگ مذہب اسلام کو پسند کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ سچا مسلمان بنیں، پکا مسلمان بنیں، اور اس طرح کے ناجائز اور خونی کھیلوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو روکیں۔ اس طرح کے خونی کھیل کھیلنا جس میں کئی طرح کے نقصانات ہیں، جانی نقصانات، مالی نقصانات، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی، اس طرح کے کھیل کھیلنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا کام ہے۔ اپنے آپ کو اس کھیل سے روکیں۔ لوگ پتنگ خریدنے کے لیے اپنے بچوں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، اور وہی لوگ کتاب خریدنے کے لیے اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیتے۔ دیوالی کے موقع پر پٹاخے خریدنے کے لیے ہزاروں روپے دیتے ہیں، لیکن مولانا جو ان کے بچوں کو پڑھاتا ہے فی دینے کے لیے ہیلے بہانے سے کام کرتے ہیں۔ ہزاروں روپے کھیلوں میں برباد کرنے والے قربانی کے موقع پر ہیلا بہانہ سے کام کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے محنت کی کمائی کو اچھے کاموں میں خرچ کریں، ان ناجائز اور گناہ کے کاموں میں اپنے پیسے برباد نہ کریں۔
یہ پتنگ کا کھیل بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. خود بھی اس کھیل سے رکیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کھیل سے روکیں، انہیں ہرگز پیسے نہ دیں. حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ خود بھی گناہوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے روکیں. اگر آپ نہیں روکیں گے قدرت کے باوجود تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ہم نے یہاں مختصر میں پتنگ کے کھیل کے کچھ گناہوں کے بارے میں بتایا. اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جو جس کو روکنے پر قادر ہے اس کو روکے. اگر آپ حضرات اس کھیل سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں دکھے گا، ہماری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے تو یہاں بیان کر دیا. اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جو بندہ جس بندے کو روک سکتا ہے ضرور روکے. اگر آپ حضرات اس کھیل سے روکنے میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کھیل رکے گا یا کم سے کم ضرور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.